نتاشا رانا کون ہے؟ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یحذرون تمہیں یاداون کا ہے کہ یحذرون کا ہے؟ یحذرون. جی فرح احمد صاحبہ ترجمہ کرو. جن آیات کی تلاوت کی گئی ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفہ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہے وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تمام کے تمام اکٹھے نکل کھڑے ہوں. بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہو تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرے اور وہ اپنی قوم کو خبردار کرے جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں تاکہ شاید وہ ہلاکت سے بچ جائیں. اچھا ملیہ طاہر. السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. اللهم صل على محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. مدیحہ دین کون ہے؟ مدیحہ دین مائکروفون دے دو اس کو پیچھے. سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کے وقت عہد لیا کہ تنگی ہو یا آسائش، خوشی ہو یا ناخوشی، ہر حال میں ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت اور فرما برداری کریں گے، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. ایمن امتیاز ہی نام ہے نا؟ ہیں یہاں لکھا ہے امیتاز ہوا ہے ایسے. ملفوظات. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے اس کو بند نہ کرنا. ملفوظات. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو، اور یہی اسلام ہے، اور یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. بس جو اس وقت اس چشمے کے نزدیک نہیں آیا جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے، وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے. اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو طالب صادق کو چاہیے کہ وہ چشمے کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے، اور اس چشمہ جاری کے کنارے اپنا منہ رکھ دے. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیرت کا چولا اتار کر آستانہ ربوبیت پر نہ گر جاوے، اور یہ عہد نہ کرے کہ خواہ دنیا کی وجاہت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا. ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم الشان اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا. اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم علیہ السلام بنائے، بس تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو، اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. عظمیٰ احمد. السلام علیکم پیارے حضور. منظوم کلام سیدنا حضرت مسلم موعود علیہ رضی اللہ عنہ. کہاں ہوں؟ ادھر. اچھا. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، چاہتا ہوں کہ
تم کو تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو. جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار. جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار. سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو. اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہو آنسو. دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہو آنسو. تم اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو. تم مدبر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو. تم مدبر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو. ہم نہ خوش ہوں گے کبھی تم میں گر اسلام نہ ہو. عسر ہو یسر ہو تنگی ہو کہ آسائش ہو. عسر ہو یسر ہو تنگی ہو کہ آسائش ہو. کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے. اچھا جی. مضمون رشیقہ احمد، ندا الفتح گوندل، عائشہ صدیقہ، زارا احمد. جی وعلیکم السلام. مجھے تو آواز آ رہی ہے، باقیوں کو بھی آ رہی ہے؟ چلو دوسرا لے لو. السلام علیکم پیارے حضور. سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تحریک وقف نو کے 25 سال. اعلان تحریک وقف نو. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 3 اپریل 1987 میں ارشاد فرمایا: اگلی صدی کے استقبال کے متعلق ایک نہایت مبارک تحریک. انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دینے کی خاطر یہ سوچتے کہ ہم اور کیا دیں اپنی اولادیں بھی پیش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوتی تو پیش کر رہے ہوتے ہیں. ابرار کی یہ سنت ہے. انبیاء کے علاوہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ التجا کی خدا سے: ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ میرے رب جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے ہے پیش کر رہی ہوں. نہیں پتہ کیا چیز ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، مگر جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہیں دے رہی ہوں. تو فتقبل منی، مجھ سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، تو بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ دعا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو آل عمران سے تھیں کہ خدا تعالیٰ کو ایسی پسند آئی جسے قرآن کریم میں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے متعلق اور دوسری انبیاء کی دعائیں اپنی اولاد کے متعلق، یہ ساری قرآن کریم نے محفوظ فرما دی. بس میں نے یہ سوچا کہ ساری جماعت کو میں اس بات پر آمادہ کروں کہ اگلی صدی میں داخل ہونے سے پہلے جہاں ہم روحانی اولاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دعوت اللہ کے ذریعہ وہاں اپنے آئندہ ہونے والے بچوں کو خدا کی راہ میں ابھی سے وقف کر دیں اور یہ دعا مانگیں کہ اے خدا ہمیں ایک بیٹا دے. لیکن اگر تیرے نزدیک بیٹی ہی ہونا مقدر ہے تو ہماری بیٹی ہی تیرے حضور پیش ہے. ماں فی بطنی، جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے. یہ مائیں دعائیں کریں اور والد بھی ابراہیمی دعائیں کریں کہ اے خدا ہمارے بچوں کو اپنے لیے چن لے، ان کو اپنے لیے خاص کر لے، تیرے ہو کر رہ جائیں. اور آئندہ صدی میں ایک عظیم و شان واقفین بچوں کی فوج ساری دنیا سے اس طرح داخل ہو رہی ہو کہ وہ دنیا سے آزاد ہو رہی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے غلام بن کر اس صدی میں داخل ہو رہی ہو. چھوٹے چھوٹے بچے ہم خدا کے حضور تحفے کے طور پر پیش کر رہے ہوں. جزاک اللہ. آگے کون ہے؟ وقفات نو کی ذمہ داریاں. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے وقفات نو کی رسالہ مریم کے اجراء کے موقع پر اپنے پیغام میں وقفات نو کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: وقف نو بچوں کو وقف کی یہ تاریخ کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلے اپنے بچے کو اس کی پیدائش سے قبل وقف کرنے والی ایک عورت ہی تھی، اور جس کو اس نے جنم دیا یعنی سب سے پہلی واقفہ نو وہ بھی ایک عورت ہی تھی جس کا نام مریم تھا. اس کو وقف کرنے والے والدین نے اس کی ایسی اعلیٰ درجے کی تربیت کی اور اس بچی نے بھی اپنے اس مقام کو سمجھتے ہوئے وقف کے تقاضوں کو ایسا نبھایا کہ عرش کے خدا نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب میں عفت و عصمت کی اس دیوی اور تقوی و طہارت سے زندگی بسر کرنے والی اس عورت کی زندگی کو نیکی اور تقوی کا اعلیٰ مقام پانے کے لیے ایک مثال کے طور پر محفوظ کر دیا. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے خطاب برموقع سالانہ اجتماع وقفات نو UK بیان فرمودہ 5 مئی 2012 میں مزید فرمایا:
آپ سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف وہی زندگی کامیاب سمجھی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں گزاری جاتی ہے، اور ایک واقفہ نو لڑکی ہونے کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کا وجود حضرت مریم علیہ السلام کے وجود کی طرح ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمیشہ ان کے کردار اور طرز عمل کو رہنما کے طور پر اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کا ہر عمل مکمل سچائی اور خدا تعالیٰ کے خوف پر مبنی ہونا چاہیے۔ جو آپ کریں یا کہیں وہ یہ ظاہر کرے کہ آپ ایک واقفہ نو ہیں۔ آپ ایک صدیقہ ہیں جو کہ مکمل طور سچا وجود ہیں، کیونکہ آپ ایک واقفہ نو ہیں۔ واقفات نو کی ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک آپ اس دنیا سے ہیں، مگر آپ کا دنیا پرستی کے امور سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ سال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ اس تحریک وقف نو کی سلور جوبلی کا سال ہے۔ اس مبارک تحریک کے 25 سال پورے ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے بہت ساری ایسی واقفات نو ہیں جو کہ واقفات نو کے سب سے پہلی بیچ کا حصہ ہیں، اور یہ حقیقی طور پر ایک بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ بس ان انعامات کی روشنی میں آپ پر یہ لازم ہے، بلکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہیں۔ بس اب اگلی کون ہے؟ وعلیکم السلام۔ چلو اونچی بولو، آ جائے گی آواز۔ آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے، باقیوں کو نہیں پتہ۔ ایم ٹی اے کو آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دوسرا دے دو۔ ہاں، مریم رسالے میں اپنے پیغام میں آ رہی ہے۔ مریم رسالے میں اپنے پیغام میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اس دور میں اس سنت کتابیں آپ کے والدین نے بھی آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے وقف کیا ہے۔ آپ کے وقف کا یہ مقام اور اعزاز کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن وقف کا یہ اعزاز تبھی آپ کے ماتھوں کا جھومر بن سکتا ہے کہ جب آپ وقف کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے اپنی زندگیاں خلافت کے تابعدار بن کر گزارنے شروع کریں گی۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں اور دنیا کے تمام مذاہب اور تمام تہذیبوں کی تاریخ پڑھ جائیں تو آپ جان لیں گی جو عظمت اور مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کبھی کسی اور مذہب نے اسے نہیں دیا۔ ایک عورت کا حقیقی تابعدار ہونا اور کامل مسلمان ہونا اس کے لیے پہلے بھی فخر کا باعث تھا اور اب بھی ہے۔ اسلام کے پہلے دور میں عورت نے علم و عمل کے ہر میدان میں قابل قدر اور قابل رشک کارنامے سر انجام دیے، اور علم و عمل کا یہ جھنڈا صرف اسلام کے دور اول میں ہی نہیں، اسلام کے دور ثانی میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں احمدی عورتوں نے ہی بلند کر رکھا ہے۔ اور اب آپ واقفات نو بچیاں ہیں، اب آپ نے بھی یہ جھنڈا علم و عمل کے ہر میدان میں اونچے سے اونچا لہرانا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے تجدید دین کے کاموں کو پھیلانے اور دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ مستعد رہنا ہے۔ اس کے لیے آپ کی نظریں ہمیشہ آسمانوں کی طرف رہے اور آپ کے ذہنوں اور علم و عمل کی پروازیں بھی آسمانوں کی رفتوں کو چھونے کی عزائم لیے ہوئے ہوں، اور اگر آپ نے یہ بلندیاں واقعی ہی حاصل کرنی ہیں تو اس زمانے کے امام اور اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے نور سے دنیا کو منور کرنے والے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ خلیفہ وقت کی ہدایات اور نصائح کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں کہ آج یہی تعلیمات آب حیات کا حکم رکھتی ہیں جو بالآخر انسان کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیتی ہے۔ یہی وہ زندگی بخش باتیں ہیں جو مردہ دلوں کو حیات جاودانی عطا کرتی ہیں اور زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی رفتوں تک پہنچا دیتی ہیں، جہاں فرشتے بھی ان سے ہم کلام ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یس، آخری کون ہے؟ السلام علیکم، کہاں ہوں؟ اچھا، پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک وقف نو کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، تم ایک عظیم مقصد کے لیے ایک عظیم الشان وقت میں پیدا ہوئے ہو۔
سیدی پیارے آقا، اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے آج ہم واقفات نو جماعت احمدیہ جرمنی آپ سے یہ عہد کرتی ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے والدین کے خلافت احمدیہ سے کیے ہوئے اس عہد کو آخری دم تک نبھائیں گی اور اسلام کے جھنڈے کو علم و عمل کے ہر میدان میں اونچا لہرائیں گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے تجدید دین کے کاموں کو پھیلانے اور دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں گی۔ خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گی اور خلیفۃ المسیح کی ہر ہدایت اور نصیحت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گی اور آسمانوں کی رفتوں تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ پیارے حضور، اب آپ کی خدمت اقدس میں جرمنی میں واقفات سے متعلق چند اعداد و شمار پیش کیے جائیں گے۔ جماعت جرمنی میں اس وقت کل واقفات کی تعداد 1967 ہے، جن میں 652 واقفات لجنہ ہیں، 841 واقفات ناصرات اور 474 واقفات 7 سال سے کم عمر کی ہیں۔ لجنہ واقفات میں سے 526 واقفات یعنی 80% واقفات تجدید عہد کر چکی ہیں، 168 واقفات موسیات ہیں، 49 واقفات ہاپ شعلے میں زیر تعلیم ہیں، 170 واقفات غیال شعلے میں پڑھ رہی ہیں، 292 واقفات گمنازیم میں زیر تعلیم ہیں، 116 واقفات گزم شعلے میں پڑھ رہی ہیں، 116 واقفات یونیورسٹی میں اورینٹلسٹک، ٹیچنگ، سوشل اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز، کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن، ہسٹری، سوشیولوجی، میڈیکل، آرکیٹیکچر، ہیلتھ اینڈ کیئر، ایجوکیشنل سائنس وغیرہ پڑھ رہی ہیں۔ 140 واقفات شادی شدہ ہیں، 23 واقفات کام کر رہی ہیں، 40 واقفات ٹرانسلیشن ٹیم، کتنی واقفات مائیں ہیں؟ چلو خیر پڑھو۔ 40 واقفات ٹرانسلیشن ٹیم میں کام کر رہی ہیں۔ اس وقت تک 22 واقفات معلمات کا امتحان پاس کر چکی ہیں اور تقریباً 400 واقفات معلمہ کی کلاسز میں شامل ہیں۔ اسی طرح تقریباً 140 واقفات اردو پروجیکٹ میں شامل ہیں، جہاں انہیں اردو پڑھنا اور پھر کمپیوٹر پر لکھنا سکھایا جا رہا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے جرمنی بھر کی بہترین واقفات پر مشتمل 10 رکنی ایک ٹیم جلسہ سالانہ اور اجتماع کے موقع پر حفاظت خاص پر ڈیوٹی دے رہی ہے۔ اسی طرح متعدد واقفات خدمت کے میدان میں مختلف شعبہ جات میں مصروف عمل ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ جو اترانہ پڑھ لو۔ کون ہے ترانہ؟ اچھا، سمعنا اور طعنا سے یہ دل معمور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، یہ منشور ہے اپنا۔ ہمیں یہ جان و مال اور وقت سب قربان کرنا ہے، نئی نسلوں کے دل میں بھی یہی ارمان بھرنا ہے، چلن پر عید سو قربانی کے دل مغرور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، یہ منشور ہے اپنا۔ صنم خانے جو دل میں تھے گرا کر ہم چلے آئے، گنیرے ہیں مسیح وقت کی برکات کے سائے، اسی در کے ہے ہم چاہ کر یہی مقدور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، یہ منشور ہے اپنا۔ چکھایا ذائقہ وحدت کا ہم سب کو خلافت نے، نئے در ہم پہ کھولے ہیں خلیفہ کی اطاعت نے،
रज़ाए हक में हम राजी है, दिल मसरूर है अपना, मुकद्दम दीन हो दुनिया पे ये मंशूर है अपना, मुकद्दम दीन हो दुनिया पे ये मंशूर है अपना, ये मंशूर है अपना। खुदा के हो गए जब हम तो फिर ये माल क्या शय है, ये दुनिया के झमेले नफ्स का जंजाल क्या शय है, कि दिल तौहीद की खातिर बहुत गयूर है अपना, मुकद्दम दीन हो दुनिया पे ये मंशूर है अपना, मुकद्दम दीन हो दुनिया पे ये मंशूर है अपना, पे ये मंशूर है अपना। बस अच्छा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा था आप लोगों ने, लेकिन इसको याद रखना भी बहुत बड़ा काम है। तराने में तो याद रख लिया, अब घर जाके याद रखते हो कि नहीं ये नहीं पता। तिलावत ये की थी कि हम लोग वो लोग हैं यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि जो अच्छी बातें हैं उनकी हम तबलीग करते हैं, बताते हैं, हदायत करते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। अच्छी बातों से बताने वाले वही लोग हो सकते हैं जो खुद अच्छे काम कर रहे हों, और बुरे कामों से रोकने वाले वही लोग हो सकते हैं जो खुद बुरे कामों से रोक रहे हों। ठीक, हर वाक़फ़ा नौ को ये बात याद रखनी चाहिए। वाक़फ़ा नौ एक, पहली बात तो ये है कि एक अहमदी बच्ची, एक अहमदी लड़की, एक अहमदी औरत, क्योंकि हम मर्दों औरतों का जिक्र नहीं है, सिर्फ औरतों से बातें हो रही हैं, इसलिए आपका फ़र्ज़ है, हर एक का फ़र्ज़ है कि हर अहमदी दूसरे से मुख्तलिफ हो। लेकिन वक्फ़ा नौ जो है उसमें और एक आम लड़की में बड़ा फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने अपने आप को वक्फ़ किया या बचपन पैदाइश से पहले आपके माँ बाप ने आपको वक्फ़ किया और 15 साल के बाद आपने अपने बॉन्ड को रिन्यू किया वक्फ़ के। तो हमेशा ये रखें ख्याल कि जवानी की उम्र में कदम रखने के बाद आप लोगों को उन चीज़ों की तलाश करनी चाहिए जो अल्लाह ताला को पसंद है। नेकियां कौन सी हैं? अल्लाह ताला कहता है नेकियां वो जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नेकियां बयान की हैं। बुराइयां कौन सी हैं? वो बुराइयां जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान की हैं। बस नेकियों को इख्तियार करना, बुराइयों से रोकना, ये ख़ास तौर पे वक्फ़ा नौ का काम है। और नेकियों की तलाश, कौन कौन सी नेकियां हैं, बुराइयों की तलाश कौन कौन सी बुराइयां हैं, ये करने के लिए आप लोगों को कुरान करीम का पढ़ना ज़रूरी है। कुरान करीम सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि उसका तर्जुमा सीखना भी ज़रूरी है। बस एक तो ये बात हमेशा याद रखें कि कुरान करीम को सिर्फ अरबी ना पढ़ लिया करें बल्कि उसका तर्जुमा भी पढ़ें, साथ समझें, उसकी कमेंट्री जहाँ जहाँ अवेलेबल है वो भी पढ़ें, ताकि आपको पता लगे कि आपके काम क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। आम लड़की की तरह आपका ड्यूटी ये नहीं है कि फ़ैशन कर लिया और खुदा ख़त्म हो गया, या ये ड्यूटी नहीं है कि लजना के काम के लिए हफ्ते में 1 घंटा आगे दफ्तर में बैठ गए या लजना का काम वाले अपने हल्के में कर लिया, बल्कि ये पूरी ज़िम्मेदारी है वक्फ़ा नौ की कि हर वक्त ये ख्याल रखे कि उसने लोगों के लिए नमूना बनना है। और 24 घंटे की ड्यूटी है ये उसकी, नमूना, घर में भी नमूना बहन भाइयों के लिए, बाहर भी नमूना दूसरे अहमदियों के लिए। बस इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, इसको याद रखें, तभी आप लोग सही काम करने वाली हो सकती हैं। हदीस भी आपने पढ़ी है और ये तराना भी पढ़ा है कि इताअत, हदीस में आपने ये पढ़ा, आंसर ने फरमाया कि हम
ہر حالت میں ہم اطاعت کریں گی، سنیں گی اور اطاعت کریں گی، جیسے مرضی حالات ہو جائیں۔ اور آگے یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں الفاظ میں کتنی حکمت ہے۔ فرمایا بعض لوگوں کو بڑے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں نا، دیکھو جی صدر نے یا فلاں سیکٹری نے یا فلاں نے اس لڑکی کو زیادہ لفٹ کرا دی، اس سے کام لے لیا، ہمارے سے نہیں لیا، ہیں دور ہٹ گئے۔ یہ نہیں، ایک مسلمان کے لیے عمومی طور پہ، پھر اس زمانے میں احمدی مسلمان کے لیے، پھر اس سے بڑھ کے وقف نو کے لیے یہ ہے کہ چاہے اپنے افسروں سے اپنے عہدیداروں سے شکوے بھی ہوں، تب بھی آپ نے کامل مکمل اطاعت کر کے اپنا جو مقصد ہے وقف نو کا اس کو پورا کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ شکوہ نہیں دل میں لانا۔ آتے ہیں دل میں شکوے، کوئی برائی کرتا ہے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ خیال جو پیدا ہوتا ہے اس کو روکنی بننا چاہیے جماعتی کام کے لیے، اس کو روکنی بننا چاہیے آپ لوگوں کی نیکیوں میں کمی کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں، سچی اطاعت وہ ہے جو باوجود اس کے کہ آپ سے اچھا سلوک نہ ہو تب بھی کرنی ہے۔ یہی اس حدیث میں پڑھایا گیا۔ ٹھیک؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کو پکڑ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر دنیا والوں سے آپ نے کچھ نہیں لینا، نہ آپ کو اپنی کسی سیکٹری وقف نو سے کچھ لینا ہے، نہ آپ کو اپنی صدر سے کچھ لینا ہے، نہ آپ کو اپنے کسی اور عزیز رشتہ دار سے کچھ لینا ہے دنیاوی چیزیں، جو لینا ہے خدا تعالیٰ سے لینا ہے۔ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لو، نمازوں میں باقاعدگی پیدا کرو، قرآن کریم پڑھو جیسا کہ میں نے کہا، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، ایسا تعلق ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمام ضرورتیں پوری کرنے لگ جائے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں جو انگلش ان کو پڑھنی آتی ہے وہ انگلش میں ترجمہ ہے وہ پڑھیں، جو جرمن میں ترجمہ ہے وہ پڑھیں، زیادہ نہیں ہے تو بار بار ان کو پڑھیں۔ ہر بار جب وہ پڑھیں گی تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اس لیے اس بارے میں خاص طور پہ بہت زیادہ کوشش کریں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، کپڑے، لباس، حجاب، جو جوان ہو گئی ہیں 13-14 سال کی ہو گئی ہیں، وہ دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے، بلکہ نمونہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں فلاں لڑکی فیشن کر رہی ہے یا میری فلاں بہن فیشن کر رہی ہے اور میری اماں اس کو کچھ نہیں کہتی اور مجھے کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھو، یا فلاں لڑکی فیشن کر رہی ہے اور وہ فلاں عہدیدار کی بیٹی ہے اور مجھے کہتے ہیں وقف نو والے کہ تم زیادہ ایسا فیشن نہ کرو۔ فیشن کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایسا فیشن جس سے آپ لوگوں کی جو حیا ہے اس پہ اثر پڑتا ہو، وہ فیشن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حجاب کا، برقعے کا، ایک عمر کے بعد تو وہ پہننا چاہیے، بغیر شرمائے پہننا چاہیے۔ یہ نہ دیکھو کہ جی صدر صاحبہ کی یا فلاں سیکٹری صاحبہ کی بیٹی نے نہیں پہننا تھا، ہاں، یا فلاں جماعت کے عہدیدار کی بیٹی نے نہیں پہنا ہوا، ان کو چھوڑو، تم نے ان کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ واقفات نو جو ہیں انہوں نے اپنے ہم عمر لڑکوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، لڑکیوں کی، لڑکوں کی نہیں لڑکیوں کی، اور اپنے بڑی جو ہیں ان کی بھی کرنی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے نمونہ بننا ہے، تبھی آپ کا وقف جو ہے حقیقی وقف شمار ہو سکتا ہے۔ تب یہی حضرت مسلم عود نے جو نظم لکھی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جو مرضی حالات ہو جائیں، اسلام کی حقیقی تعلیم ایک احمدی میں ہونی چاہیے، اور وہ احمدی جس نے یہ عہد کیا ہو، جس کے ماں باپ نے کہ یہ احمدی کی خدمت کرے گا بچہ میرا یا بچی میری، اور پھر 15 سال کے بعد آپ خود عہد کرتی ہیں، کیونکہ اکثر میں دیکھ رہا ہوں 13-14 سال سے اوپر کی لڑکیاں ہی ہیں،
اور بڑی بھی ہوں گی بعض. تو آپ لوگوں نے حقیقی تعلیم کا نمونہ بننا ہے، اس کے لیے راستے تلاش کریں. ٹھیک ہے؟ اور یہ مریم رسالہ یہاں آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں انٹرنیٹ پہ آتا ہے، تو اس کا ایشو نکال کے ان سے لے لیا کریں مواد. وہ جرمن زبان میں یہاں بھی ترجمہ کر کے رسالہ شائع کر سکتے ہیں آپ لوگ. جرمن اردو میں کریں تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے. تو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. قرآن کریم کا علم، پہلی بات نمازیں، اللہ سے تعلق. دوسری بات قرآن کریم پڑھنا، اس میں سے اچھائیاں اور برائیوں کو نکال کے اپنے اوپر لاگو کرنا. تیسری بات حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو ڈیٹیل سے پڑھو تو تمہیں پتہ لگے گا مطلب کیا ہے قرآن کی تعلیم کا. چوتھی بات، میرے خطبے جو میں دیتا ہوں وہ باقاعدگی سے سنو اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. تقریریں لجنا کی ہیں، سمجھ آئی؟ لباس ہے، حیا ہے، پھر ان پہ بہت ساری ہدایتیں میں مختلف دیتا ہوں زمانے کے مطابق. انٹرنیٹ پہ چیٹنگ ہے، اس سے منع کیا. فیس بک پہ میں نے منع کیا کیونکہ اس سے غلط باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ گناہ نہیں ہے لیکن غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہیں چیزیں. پروگرام بہت سارے ٹی وی پہ آتے ہیں ان ملکوں میں، گندے ہوتے ہیں، ان کو دیکھو ہی نہ کبھی. اپنا مقصد صرف یہ رکھو کہ ہم وقفات نو ہیں، ہم نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے. دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے بہت بڑی تبدیلی پہلے اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، پھر ہی اصلاح کر سکتے ہو، اس کے بغیر نہیں. ٹھیک؟ چلو اور کوئی بات؟ آپ کیا ہیں پڑھ رہی ہیں؟ السلام علیکم، میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہی ہوں حضور. اچھا. پیارے حضور سے دعا کی درخواست تھی، میرے اس سال رشتہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رشتے کو بابرکت کرے اور ہمیں تقویٰ اختیار کرنے والا بنائے. اچھا چلو. جزاک اللہ. اور پیچھے اس کو دو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام صباح ظہیر طاہر ہے. حضور میں نے اپنی بہنوں کا پیغام اب تک پہنچانا تھا، وہ وقف نو نہیں ہیں تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کی بھی حضور کے ساتھ کلاس ہو. اچھا جی. وقف نو نہیں ہے تو کس طرح کلاس ہو؟ اچھا پھر آگے پیچھے چلی جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام فائزہ سید ہے. حضور ہمارے مارچ کے مہینے میں ابھی تو کے فائنل ایگزام ہوں گے. کامیاب کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جی حضور، میں نے اس کے بعد ارادہ کیا تھا کہ ابھی تو مکمل کرنے کے بعد میں ٹیچر بنوں. اچھا. تو میں نے آپ سے پتہ کرنا تھا ٹیچر بننا، لیکن یہاں ٹیچنگ جو ٹریننگ اسکول ہیں، ٹیچر ٹریننگ اسکول والے جو ہیں، سنا ہے بعض جگہوں پہ حجاب وغیرہ پہننے نہیں دیتے. اگر آپ لوگوں کے ریجن میں ایسا ہے تو پھر احتیاط کرو، کسی دوسری جگہ جا کے پڑھو. آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، میرا نام بشرا خان ہے، میں جماعت میری بات سے ہوں اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا، آپ آج آئے تھے میری بات، تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ کیسا لگا تھا؟ برف پڑی لگی تھی. چلو آگے. السلام علیکم حضور، میرا رشتہ ہوا ہے تو مجھے اچھا اللہ تعالیٰ مبارک کرے. ہاں جو جن کے رشتے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتے مبارک کرے اور صبر سے حوصلے سے اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرنا. اپنی طرف سے کوئی پہل نہ کرنا، موقع نہ دینا، نہ اپنے خامد کو نہ اپنے سسرال کو کہ وہ انگلی اٹھا کے یہ کہیں کہ جی اس نے لڑکی نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. جو اپنی کچھ کوشش ہو سکتی ہے رشتوں نبھانے کی کوشش کرو. یہ بڑی فکر کی بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ رشتے ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں پیچھے جاؤ. میرا نام کاشفہ احمد ہے اور 9 اکتوبر کو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا جو 1 نومبر کو فوت ہو گیا. اس کو ہارٹ ڈیفیکٹ تھا. تو میں آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بدل عطا فرمائے، لمبی اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، صحت والی زندگی والی. اچھا اور السلام علیکم پیارے آقا، اگر آپ کی اجازت ہو کیا میں ایک پنجابی نظم پڑھ سکتی ہوں؟ پہلے کسی سوال تو کرنے لگو، پھر واقعی کی اجازت ہوگی تو پھر اجازت ہوگی. نہیں باہر بیٹھے ہوں گے، نہیں ہے صرف وقفی نو کے لیے سوال ہے.
वाक़फ़ात नौ के लिए। हाँ आगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम सदफ खान है और मैंने आपको बताया था कि हम अगले हफ्ते पाकिस्तान जा रहे हैं, तो दुआ की दरख्वास्त है। अच्छा चलो चलो अगली को दो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, पहले तो मेरे रिश्तेदारों की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम है और एक सवाल करना था मैंने कि एक लड़की जो वैसे अमूमन तौर पे हिजाब लेती है, पर्दा करती है, तो जब उसकी रिश्ते के लिए तस्वीर भेजी जाती है तो फिर उसमें उसको मतलब रिश्ते के लिए अगर तस्वीर भेजनी होती है तो रिश्ते के लिए तस्वीर भेजनी होती है, हाँ जी, तो फिर उसमें उसको रिश्ते की तस्वीर तो आम इंटरनेट पे फेसबुक पे तो नहीं लगा के भेज देनी। अगर कहीं रिश्ता ऐसा आता है जो इस मुल्क में नहीं है, हैं अब तो जो इस मुल्क में रह रहे हैं उनका काम है कि आप ही आगे देख लें जी, ठीक है। हालांकि अगर किसी दूसरे मुल्क में तस्वीर भेजनी पड़ती है तो किसी ज़िम्मेदार रिश्तेदार अजीज़ के हाथ भेजो या जमाती अहदेदार के हाथ भेजो, तस्वीर जाए देख के उसके बाद वापस आ जाए। ये नहीं है कि फिर उस तस्वीर का गलत इस्तेमाल शुरू हो जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ आगे इधर लाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारा हुजूर, मेरा सवाल है कि जब कोई कौन हो? मैं शक्ल तो कहाँ है, कौन है? अच्छा हाँ। मेरा सवाल है कि जब कोई इमाम साहब कसर नमाज पढ़ा रहे हों और 2 रकअत के बाद उन्होंने इस्लाम पढ़ना हो, जो लोग मुकामी हैं उन्होंने नमाज पूरी पढ़नी है, तो जब इमाम साहब तशहद के बाद दरूद शरीफ और दूसरे दुआएं पढ़ रहे हों तो मुकामी लोग भी तशहद के बाद वही दुआएं पढ़ें या चुप हो जाएं? बात यह है, असल चीज़ फ़र्ज़ नमाज है, ठीक। फ़र्ज़ नमाज के लिए अगर आम नमाज हो रही है, आप लेट आई हैं, 4 रकत की नमाज है मसलन ज़ोहर की, उसमें लेट आई हैं और 2 रकत हो गई हैं या 1 रकत हो गई है तो अपनी 1 या 2 रकत पूरी करो, या 3 रकत हो गई है तो 3 रकत पूरी करो, ठीक है। अगर इमाम मुसाफिर है, जिस तरह मैं कसर नमाज़ें पढ़ा देता हूँ, तो मैं 2 रकत अगर पढ़ता हूँ 4 की, तो जो पीछे यहाँ के रहने वाले लोकल लोग हैं वो अपनी 4 पूरी करें, ठीक है। बाकी अगर बैठ के मैं दुआ करता हूँ तो वो दुआएं फ़राइज़ में दाखिल तो नहीं हैं। ये तो एक दफ़ा गरीब लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे कि अमीर हमारे से हम गरीब हैं और ये अमीर लोग जो हैं ये हम जिहाद में शामिल होते हैं, तो ये हमारे से बढ़ के जिहाद में शामिल होते हैं। हम तो मांग के किसी तलवार लेके जाते हैं, घोड़ा लेके जाते हैं, घोड़े भी बहुत सारे दे देते हैं, तलवारें भी दे देते हैं, जिहाद में भी शामिल होते हैं, चंदे भी देते हैं, इबादतें भी हमारी तरह कर लेते हैं, तो हमें इनसे ज़्यादा सवाब मिल रहा है, नहीं इनको हमारे से ज़्यादा सवाब मिल रहा है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम्हें मैं तरीका बताता हूँ, तुम नमाज के बाद बैठ के सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा या 34 और 33 दफ़ा हैं पढ़ा करो, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद जब अमीरों ने देखा कि ये गरीब नमाज के बाद बैठ के तस्बीह कर रहे होते हैं तो उन्होंने भी इस तरह करना शुरू कर दिया। वो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए कि ये हमारे काम इन्होंने ये भी उन्होंने शुरू कर दिया नेकी का काम, अब हम क्या करें। तो आपने फरमाया जिसको अल्लाह ताला ने आगे बढ़ा दिया मैं उसको किस तरह रोक सकता हूँ, पीछे खींच सकता हूँ। तो ये जो तस्बीह तहमीद है, तुम्हें क्या पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा, तो फ़र्ज़ तो नहीं है। तुम लोग अपनी नमाज़ पूरी करो, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ो, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज जो है बहरहाल पूरी करनी है, समझ आई? हाँ बताओ। हाँ हाँ और क्या हाथ खड़ा किया हो, किस लिए किया हुआ है? हाँ माइक्रोफोन लो किसी से, मैं तो नहीं पकड़ाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ्रिया महमूद है, मैं बेलिन जमात से हूँ। कहाँ से? बेल्जियम से? बेलिन जमात से। अच्छा हाँ फिर क्या हुआ? अगली बात क्या है? बेलिन जमात से हो। शुलम होता है जब ख्वाब सच्ची हो जाए। हैं? शुलम होता है जब कोई ख्वाब आए वो सच्ची हो जाए। हाँ ऐसा खतरा होता है क्या? ख्वाब आए सच्ची हो जाए? हाँ। फिर क्या हुआ? लोगों कईयों को ख्वाब आती है, चोरों बदमाशों को भी ख्वाब आ जाती है, सच्ची हो जाती है, ऐसी कौन सी बात है? नहीं ये ख्वाब आना तो कोई बड़ी नेकी की अलामत तो नहीं है। ख्वाबें तो सच्ची
کئی لوگوں کو آ جاتی ہے، جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کوئی سچی خواب تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا کہ اس نے فضل کیا کسی پہ تو سچی خواب دکھا دی. تمہاری نیکی تو یہ ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، صحیح دین کی تعلیم پہ عمل کرو، یہ نیکی ہے تمہارے لیے. خوابیں دیکھنے سے کوئی نیک نہیں بن جاتا. سمجھ آئی؟ جی ٹھیک ہے. چلو دے دو. اور آپ میرے لیے دعا بھی کریں. اچھا چلو. السلام علیکم حضور، میرا نام قندیل بٹ ہے. کتنی عمر ہے؟ پڑھتی ہو؟ ہاں میں 9ویں کلاس میں جا رہی ہوں. 9ویں کلاس میں جا رہی ہو؟ جی. اچھا تو پھر ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھو کہ سچی خوابیں آ گئی تو تم بہت نیک ہو گئی. سچی خوابوں سے نیک نہیں ہوتا انسان. ٹھیک ہے. نہیں میں نے ویسے سوال پوچھنا تھا. ہاں کیا پوچھنا تھا؟ نہیں میں نے صرف یہ پوچھنا تھا. ہاں سچی خوابیں آ جاتی ہیں، آتی ہیں، لوگوں کو بھی آتی ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آتی ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. چلو. اس کسی سچی خواب کے اوپر اپنے آپ کو فخر نہیں کرنا چاہیے. ہاں زیادہ جب سچی خواب آ جائے ضرور سے زیادہ دعا کرو، استغفار کرو کہ اللہ میں نے مجھے خواب دکھائی اور اس کو سچا بھی کر دیا، تب نیکی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ چلو. ہاں السلام علیکم، میرا نام قندیل بٹ ہے. کیا؟ میرا نام قندیل بٹ ہے. میں بریمن جماعت سے ہوں. میں نے صرف دعا کی درخواست کرنی تھی میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے. وہ جامعہ میں پڑھتا. امتحان ہو رہے ہیں؟ جی امتحان ہو رہے ہیں؟ نہیں میں جامعہ میں پڑھتا بھیا. اچھا چلو. اچھا اللہ فضل کرے. کون سے جامعہ میں؟ جرمنی کے. اچھا چلو اللہ فضل کرے. پچھلے کو دے دو. السلام علیکم حضور، میرا نام مبارکہ طور ہے. میرا سوال یہ ہے، اگر آپ کسی کے نام کا صدقہ نکالتے ہیں تو اس کا ہاتھ لگانا ضروری ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی کے نام کا صدقہ نکالتے ہیں تو اس کا ہاتھ لگانا ضروری ہوتا ہے؟ تمہیں کوئی خواب آئی کسی کے متعلق، تم نے اس کے لیے صدقہ نکالنا ہے، وہ بندہ رہتا ہے پاکستان میں، تو تم پہلے جہاز پہ بیٹھ کے جاؤ گی پاکستان ہاتھ لگوانے کے لیے؟ تم اپنی طرف سے صدقہ دے دو، اور اگر اس سے رابطہ ہے تو اس شخص کو بھی کہہ دو کہ صدقہ دے دے، اور اگر اس میں توفیق نہیں ہے صدقہ دینے کی تو تم ہی دے دو، بس کافی ہے. ٹھیک ہے؟ ہاتھ لگوانا ضروری نہیں ہے. ہاں بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے، بتانے کے لیے بچوں کو ہاتھ لگوا دینا چاہیے صدقے میں کہ یہ ہم صدقہ دے رہے ہیں. ان سے اس میں یہ سینس اور حس پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے بھی صدقہ دینا ہے، خیرات کرنی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہم سب بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، آپ سب کریے. اچھا اللہ فضل کرے. پچھلی کو دے دو، اس نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام فرحت بشرا الیاس ہے. میرا سوال یہ ہے، اگر بچے کوئی غلط کام کرے تو کیا اس کی سزا والدین کو بھی ملتی ہے؟ بچے غلط کام کریں تو سزا والدین کو ملنی چاہیے؟ جی. اگر کوئی گناہ. سوال کو معین کرو. جی سوال پریسائز کرو اپنا سوال. کس قسم کا سزا ملی، کس نے دی؟ جی ہاں ہاں جی. اگر کسی بچے کو جماعتی سزا ملی جی تو یہ اور صورتحال ہے. کوئی گناہ، کوئی غلط کام کرے. اگر کسی اور بات پہ ملی تو اور بات ہے. تم بتاؤ کہ جس بچے کو سزا ملی اس نے کیا غلط کام کیا تھا جی، اور اس کے ماں باپ کو کیا سزا ملی، یہ پھر بتاؤ، پھر میں جواب دوں گا. جی ہاں ہیں بتاؤ. جی بتاؤ نا. تو دعا کرنی چاہیے. کیا دعا تو کرنی چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں اب یہ بتائیں پہلے کہ جس بچے کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں، نیچے کرو ہاتھ، ابھی نہیں کہیں ساتھ کھڑا کرنا، اس کو کیا سزا ملی؟ اس کو جماعتی سزا ملی یا کوئی ذاتی؟ کوئی ذاتی. ہیں؟ کوئی ذاتی. جماعت کی؟ جی جماعت کی سزا ملی. ہاں جی. اس نے کوئی غلط کام کیا جی اور اس کو جماعت کی سزا ملی. جی. اور اس کے ماں باپ کو یہ سزا ملی کہ ان کو ان سے چندہ نہیں لینا یا ان سے خدمت نہیں لینی. جی ٹھیک. جی یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ جی ٹھیک. جزاک اللہ. ہے نا؟ ہاں جی. بات یہ ہے کہ ایک بچہ، کسی عہدیدار کا بچہ ہو، جی وہ غلط کام کرے، ایسا غلط کام اتنی حد تک کرے کہ جماعت کو اس پہ ایکشن لینا پڑے. جماعت خود ایکشن نہیں لیتی، وہ ایک رپورٹ بناتی ہے، رپورٹ مجھے بھیجتی ہے اور خلیفہ وقت اس پہ ایکشن لیتا ہے. پھر کسی کو سزا دیتا ہے کہ اچھا اس سے خدمت نہیں لینی، کسی کو سزا دیتا ہے چندہ نہیں لینا، کسی کو سزا دیتا ہے اس کو فنکشن پہ نہیں آنے دینا، لڑائی بڑھائی کی ہے اس نے،
ہیں, کسی کو سزا اخراج کی بھی ہو جاتی ہے. جتنی اگر بہت بڑی سزا ہو, کسی کو اخراج ہو جائے, بچے کو, لڑکے کو, لڑکی کو, تو اس کے ماں باپ کو جماعت کی خدمت اس لیے نہیں کرنے دی جاتی کہ لوگ پھر کہیں گے دیکھو, اگر مثلا کوئی سیکٹری تربیت ہے لجنہ کی ہیں, اس کی اپنی لڑکی نے یا لڑکے نے بہت غلط کام کیا, ایسا غلط کام جو برداشت نہیں ہو سکتا اور اس پہ سزا ملی. مجھے سزائیں دینے کا شوق نہیں ہے, بڑی مجبوری میں سزا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس کو اگر سزا ملی اور اس کی ماں یا باپ سیکرٹری تربیت ہو یا صدر جماعت ہو, تو لوگ کہیں گے اپنے گھر کی تو اصلاح نہیں کر سکا, ہماری کیا تربیت کرنی ہے اس نے, ٹھیک ہے نا. اس لیے ان کو احساس دلانے کے لیے کہ تمہیں اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, تمہیں اس پہ ناراضگی کوئی نہیں ہوتی, لیکن ان کی بہتری کے لیے اور جماعت کے مفاد کے لیے ان کو اس کام سے محروم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جی. اس کی سزا کی نوعیت اور بچے کی سزا کی نوعیت میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا. جی. مقصد دونوں کا اصلاح ہے. اگر اصلاح لڑکے کی ہو جاتی ہے تو اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے بگڑ گئے ہیں اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ جوان ہو گیا اور یا لڑکی جوان ہو گئی, گھر سے چلی گئی, ہمارا ہاتھ میں نہیں ہے, ہم نے کوئی دخل نہیں دیا, اور مہینے 2 مہینے بعد یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں تھی, تو ان سے وہ خدمت لے لی جاتی ہے, کوئی خدمت لے لی جاتی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر کوئی تربیت کی شعبہ تھا اس کے پاس, تو وہ خدمت نہ لی جائے, کوئی اور لی جائے, ٹھیک ہے. لیکن کام لیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. جی. سمجھ آ گئی کیوں سزا ملتی ہے ماں باپ کو؟ جی. سزا نہیں ملتی اس لیے کہ جماعت میں لوگ زیادہ باتیں کر کے جو اس کا جو ہے نا اثر اور روب, وہ پھر عہدیدار کا ختم ہو جاتا ہے, جماعت کا نظام ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ تنبیہ کے لیے ماں باپ کو بھی کہا جاتا ہے اگر بہت گراس قسم کی غلطی کسی نے کی ہو تو, ٹھیک. جی. جزاک اللہ. لو اس کو دے دو. السلام علیکم حضور, میرے 2 سوال ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کو کس طرح تظفر کر سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کو کس طرح تظفر کر سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کو کس طرح تظفر تصور امیجن کر سکتے ہو, ہے نا. کس طرح اپنے ذہن میں لاؤ, یا میرا مطلب ہے جب سوچتے ہیں خدا تعالیٰ کا تو آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آتی ہے. تصویر تو آنی نہیں چاہیے نا, سامنے دیکھ رہی ہو سجدہ گاہ میں بیٹھو. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا تم شکل بناؤ گی ایسا اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اب یہی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں, اس زمین پہ اتنی چیزیں ہیں, یہ ارتھ ہے نا جو ہمارا زمین گلوب, اس میں اتنی چیزیں, اس میں درخت ہیں, اس میں پہاڑ ہیں, اس میں دریا ہیں, اس میں برف ہے, اس میں سمندر ہیں, اس میں شہر ہیں, اس میں آبادیاں ہیں, جنگل ہیں, پھر اس کے اندر جانور بے تحاشا ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے زندہ رہنے کے لیے سامان مہیا کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس زمین کو ہم بہت سمجھتے ہیں, لیکن اگر تم ایک وہ دیکھو نا پوری یونیورس کا نقشہ, تو وہاں لکھا ہوگا ایک ڈاٹ سا, بہت سارے ڈاٹ 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 چھوٹے چھوٹے بنے ہوں گے ستارے سیارے, اور وہاں زمین کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ نشان ہو کہ یہ زمین ہے. وہاں لکھا ہوگا کہ ان ستاروں میں کہیں گمی ہوئی ہماری زمین بھی ہے. اگر تم انگلش میں پڑھو تو اس میں لکھا ہوگا اور لینڈ از سم ویئر ہیئر, آور ارتھ از سم ویئر ہیئر. تو جب اتنی حیثیت نہیں ہے زمین کی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی یہی قدرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھو, میری قدرتوں پہ غور کرو, دریاؤں اور پہاڑوں کو دیکھو, میری قدرتوں پہ غور کرو, مختلف ستاروں سیاروں کو دیکھو, میری قدرتوں پہ غور کرو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اس کی جو بڑائی ہے نا, اس کی بڑائی ہونا اور اس کا سب طاقتوں کا مالک ہونا, وہ دل میں اس کا روب پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ دیکھو کہ کس طرح وہ نبیوں کی دعائیں بھی سنتا ہے, ان کے سلوک کرتا ہے, نیک لوگوں کی دعائیں سنتا ہے, ان کے سلوک کرتا ہے, ان کی پیشگوئیاں پوری کرتا ہے. تو یہ سب طاقتوں کا مالک خدا ہے. تم نے کبھی دعا کی؟ جی. کبھی قبول ہوئی؟ ہاں جی. بس یہی خدا ہے. اور تصور کیا کرنا, تم نے کوئی شکل بنا کے بت تو نہیں بنانا نا, نہیں.
بس یہی سمجھو کہ وہ خدا ایسا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی سب طاقتیں ہیں، جو میری دعاؤں کو سنتا ہے. تو تمہاری دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا نشان ہے. ٹھیک جی. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ مجھے ایک اپنا پین دے سکتے ہیں تبرک کے طور پہ، کیونکہ میرے پاس کبھی کوئی پین نہیں تھا. وہ پھر پہلے لینا تھا، یا ان سے پوچھیں پین لا دیں. لو تم بتاؤ اینک والی. السلام علیکم حضور. میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. میرا پہلا سوال ہے کہ اگلے سال میرا ابھی ٹھوا شروع ہو جائے گا، تو میں نے پوچھنا تھا کہ اس کے لیے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو چوز کرنے پڑتے ہیں، تو میں نے پوچھنا تھا کہ کون سے اچھے. جس میں دلچسپی ہے وہ کرو، لیکن ایسے مضمون نہ ہو جس میں کس میں دلچسپی ہے. جی دلچسپی کس میں، انٹرسٹ کس میں ہے؟ میتھس، آرٹس. میتھس آرٹس ہاں جی کر لو، میتھس آرٹس لے لو. اچھا. یا ٹیچنگ کر لینا، یا گرافک کر لینا، کمپیوٹر سائنس کر لینا. اور میں نے ایک اور سوال بھی پوچھنا تھا کہ جب ہم ناصرات ہوتے ہیں اور پھر ہم لجنا کے پاس چلے جاتے ہیں، تو پہلے ہم سب سے بڑے ہوتے ہیں اور سب کو ایسے تھوڑی سی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر جب ہم لجنا کے پاس چلے جاتے ہیں، لجنا چلے جاتے ہیں تو لجنا لفٹ ہی نہیں کراتی. ہاں جی ہاں جی. تو میں نے پوچھنا تھا کہ ہم کیسے پھر بھی ایسے ایکٹیو رہ سکتے ہیں. لجنا کا کام ہے کہ ان کو چاہیے کہ جو ناصرات کی اچھی لڑکیاں جو ناصرات میں اچھے کام کر رہی تھیں، خدمت کر رہی تھیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ تھا. عہدہ نہیں کہنا چاہیے، خدمت کہنی چاہیے. ان کو اپنے جو مختلف حلقوں کی ٹیمیں ہیں نا، ان میں اپنے نائبات لگائیں، معاونات لگائیں، تاکہ ان کی ٹریننگ ہو، ان کو احساس ہو کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہی ہیں. خدمت لینی چاہیے. لجنا کو نہیں لیتی تو ان کا قصور ہے، ان کو کال لیا لیں. چلو اس کو دے دو اگلی کو. السلام علیکم پیارے حضور. میری بیٹی 2 ماہ کی ہے، اور وہ میری بیٹی 2 ماہ کی ہے اور وہ اس وقت موجود ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اس کلاس میں آئے، اگر آپ اجازت دیں. اس کلاس میں آئے؟ اور آپ سے یہ کلاس تو ہے ہی 10 سال سے اوپر کی. 2 ماہ کی کس طرح آ سکتی ہے؟ وقفے نہ ہوئے؟ نہیں، وہ تاکہ آپ کا پیار. وقفہ نہ ہوئے؟ نہیں، ابھی نہیں کیا. نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، پھر کبھی بھی نہیں ہے. چلو پچھلی کو دو، اینک والی کو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام سمینہ ظفر ہے. اکثر لوگ شہادت کے رتبے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں شہادت کے لیے دعا کرنی چاہیے یا غازی بننے کے لیے؟ اپنے اپنے مقام کے مطابق لوگ کرتے ہیں. دعا شہادت کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن تم یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غازی بنائے. جی جزاک اللہ. بعد میں پیچھے رہنے والے ہیں ان کے لیے بعض مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ان کا ایمان اتنا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں راضی ہو جائے. اور شہید کا تو ویسے بھی شہید صرف ایک طرح کا تو نہیں. شہید اگر مسلسل ایک آدمی دین کے لیے، اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے، قرآن اور وسلم کی یہ ایک ایسا شخصیت بن رہا ہے جو ہر وقت توجہ اس کی طرف ہے. شاید شہادت، یہ بھی شہادت کا درجہ ہے. ہیں یہ لو، کون ہے؟ جزاک اللہ حضور. پینڈس نے مانگا تھا. ہاں یہ اس کو دے دو، کافی دیر سے منہ سور کے بیٹھی ہے. ہاں السلام علیکم حضور. میرا نام منتہا شفیق ہے، میں ہیمبرگ سے ہوں. پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سی عادتیں اچھی لگتی ہیں جو انسانوں کے اخلاق میں ہونی چاہیے؟ تم قرآن کریم پڑھو، اس میں لکھا ہوا اچھی عادتیں، اچھے اخلاق سب ہیں، وہ ہیں، ان کو اختیار کر لو. مجھے کیا اچھی لگنی ہے، اللہ تعالیٰ کو جو اچھی لگتی ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. اور ایک درخواست تھی کہ میری فیملی کے لیے آپ دعا کریں. میری بہن بشرا شفیق، راشد عائشہ سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ آپ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، ہیں عادتوں کے بارے میں کیا، تو آپ انہوں نے جواب دیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ جو قرآن کریم میں سارے یہاں وسلم کی اخلاق کی تصویر تھی. جی جزاک اللہ. تم تو پہلے کر چکی سوال، وہ پچھلے والی. ہاں اچھا چلو دے دو اس کو. السلام علیکم حضور. میرا نام باسنا علی ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں
अब अभी टूर के बाद हेल्थ साइंस स्टडी कर लूँ. हेल्थ साइंस ज़रूर करो. हेल्थ साइंस तो पढ़नी चाहिए, वो देखो लिखा हुआ है. दीन का इल्म हासिल करो या बदन का इल्म हासिल करो, हेल्थ का. अच्छा, ये तो आगे वाला को दे दो. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. प्यारे हुज़ूर, मेरा नाम दुरूद शबार है और मैं हमबर्ग जमात से हूँ और मेरे 3 से 4 सवाल हैं. और तुम एक सवाल करो बस. और एक दरख्वास्त. एक सवाल कर दो जल्दी से. ओके. मेरा सवाल है कि ऐसे अगर कोई मतलब ऐसे झूठ बोले और ऐसे आपके साथ झूठ बोलता जाए और आप और ऐसे तंग करे ना, मतलब कोई बहन भाई ऐसे, तो फिर आप उसकी हर गलती को माफ़ करो और उसे समझाओ भी, और फिर भी वो वैसे करता जाए और गंदी बातें करे जो आपको दुख दें. 2 चपेड़ें लगा दो. झूठ बोले तो बहन भाई, झूठ बोलना जो है बहुत बड़ा गुनाह है. अल्लाह ताला ने कहा है ये शिर्क के बराबर है. इसलिए शुरू में तरबियत करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, प्यार से समझाओ, अच्छी तरह समझाओ, माँ बाप को समझाएं, अपने घर में उसको अच्छी अच्छी बातें करो, मुसलसल कोशिश करो कि ठीक हो जाए. और अगर बच जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम क्या कर सकती है, अगर बाजी नहीं आता. लेकिन तरबियत करना बहरहाल तुम्हारा काम है, मुसलसल कोशिश करते रहो. जी जज़ाकल्लाह. चलो दरख्वास्त अब वो पिछली तरफ दे दो. अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, कुछ अर्सा हुआ है और हमने यहाँ पे आके असाइलम लिया है. तो हमने यहाँ मैंने और मेरी अम्मी और छोटी बहन ने यहाँ पे आके असाइलम लिया है. अच्छा. तो आप दुआ करें कि हमारा केस जल्दी से पास हो जाए. अब्बू और भाई पाकिस्तान में है. क्यों? खतरा तो उनको है, तुम लोग पहले आ गए हो. उन्होंने बस हमें भेज दिया. तो उनको छोड़ के आप आ गए हैं. हम तो अपनी जान बचाएं. नहीं, जैसा अब्बू ने कहा था फिर हमने वैसे किया. तो अब्बू भी आपको सलाम कह रहे थे और भाई भी, और दुआ के लिए कह रहे थे. कोई नहीं है, 2 नमाज़ों नहीं है. अब अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम शावा बाजवा है. मैंने सवाल करना था कि अगर कोई शख्स किसी से कोई गलती हो जाए और उसको उसकी गलती का एहसास भी हो जाए, वो तौबा भी करे, तो उसको कैसे पता लगता है कि उसकी तौबा कबूल हो गई है? तौबा इस तरह पता लगेगा कबूल हो गई है कि दोबारा उस गलती की तरफ ध्यान ना जाए. अगर दोबारा जाओगी, एक गलती कर ली, इस्तिग़फ़ार कर ली, तौबा कर ली, और 15 दिन बाद दोबारा उस तरफ वही गलती दोबारा कर ली, इसका मतलब ठीक हो तुम, तुम्हारी तौबा कोई नहीं है. हैं? चलो तुम किसने पहले नहीं किया सवाल? तो उस तो कर चुकी है पहले. हैं? अच्छा, तुमने नहीं किया? हाँ, अच्छा चलो बताओ. हाँ, अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा सवाल ये था कि अभी मुहर्रम गुज़रा है, तो जो पाकिस्तान में जो शिया थे वो कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब शहीद हुए थे तो उनका घोड़ा रो के आया था वापस जहाँ वो रहते थे. तो ये सच है बात? जिंदा ही नहीं रहने दिया था घोड़ा, रोने का आंसर नहीं, वो कहते हैं. तो मैंने आपसे पूछना था कि ये सही बात है या नहीं? जो भी कहते हैं सब गलत कहते हैं. अच्छा, अपने पास से कहानियाँ बनाई हैं उन्होंने, जो मर्जी कहते जाएं. सब कहानियाँ. दूसरे के जो गलती है ना, तौबा, उस तौबा असल चीज़ ये है कि इस्तिग़फ़ार तौबा उसको कहते हैं जब जो काम तुमने गलत किया और इस्लाह कर ली, तो जो जिस वजह से जो काम किया था और जिसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रही थी, उससे शदीद नफ़रत पैदा होनी चाहिए दिल में. अगर वो नफ़रत पैदा हो गई है तो समझो तौबा कबूल भी हो रही है. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस्तिग़फ़ार करते रहो. इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों को माफ़ कराने के लिए नहीं है, बल्कि अगले गुनाहों को ना करने के लिए ताकत हासिल करने के लिए भी है. इसलिए इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा करनी चाहिए. ठीक. और हुज़ूर, मैंने ये पूछना था कि आप मुझे भी एक पेन दे सकते हैं? अच्छा, तुम पिछले को दो ना, पहले वो उसको दे दो. लो ले जाओ आके. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर, मुझे आपकी थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए थी अपनी मास्टर थीसिस के लिए. मैं टीचिंग पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं हेड स्कार्फ बैंड जो टीचर्स पे लगाया जाता है उसके बारे में हेड स्कार्फ बैंड जो टीचर्स पे लगाया जाता है उसके बारे में मैं लिखना चाहती हूँ. तो मैं स्कार्फ बैंड लगाया जाता है जी, हर रीजन में तो नहीं है कि दूसरे अब ज़्यादातर जर्मनी में फैल चुका है. वैसे तो वहाँ पढ़ाने वाले कौन है? वहाँ पे वो कहते हैं कि जिन्होंने पढ़ाना है वो हेड स्कार्फ उतार के आएँ.
تو ورنہ وہ نہیں پڑھا سکتے. تو پڑھانا تو مردوں کو ہے, بچوں کو سیکنڈری اسکول کے بچیوں کو, لڑکیوں. یہاں پہ تو ویسے اکثر اسکول مکسڈ ہوتے ہیں. کوشش کرو کہ جو لڑکیوں کے اسکول ہیں وہیں پڑھانے کے لیے کوئی مل جائے. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں کیونکہ اپنا ماسٹر تھیسس اس کے بارے میں لکھنا چاہوں گی تاکہ یہ بین لفٹ ہو جائے. تھوڑی دیر کے لیے ہے, جب جتنی دیر پڑھانا ہے اتنی دیر کے لیے شرٹ نہ پہنو, لیکن لباس بہت اچھا ڈھکا ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کلاس روم سے باہر نکلتے ہی فوراً پہن لینا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو تھیسس میں کیا نقطہ اٹھاؤں کہ اس بین کو لفٹ ہی کر دیا جائے؟ میرے خیال سے یہ اٹھانا چاہیے کہ ٹیچنگ کے لیے یہ کیا ثبوت ہے کہ جس نے سر پہ دوپٹہ اڑا ہوا ہے اس کے دماغ میں کمی پیدا ہو گئی ہے, اور جن نے نہیں اڑا ہوا ان کے دماغ زیادہ تیز ہیں. ہاں جی, وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیڈ اسکارف پہنتی ہیں وہ ان بچیوں کو دباؤ میں ڈالتی ہیں جو ہیڈ اسکارف نہیں پہنتی, اور اپنا پوائنٹ آف ویو ان پہ دباتی ہیں. اسے کہو پھر جو ٹیچر ڈھکا ہوا لباس پہنتی ہیں وہ بھی ان کو دباؤ میں لاتی ہیں, جو کلاس روم سے نکل کے منی اسکرٹ پہن لیتی ہیں. ہاں, یہ کیوں نہیں ہے؟ باقی لباس میں کیوں نہیں ہے پھر یہ دلیل؟ یہ صرف بہانے ہیں, نفس کے بہانے ہیں. تم سوال کر چکی ہو, تم نے بھی کر لیا ہے. ہاں, ایک کر لیا نا, بس کافی ہے. اچھا چلو جلدی سے, پر ایک اس نے نہیں کیا, چلو تم کر لو, ادھر سے کچھ نہیں کیا. ایک سوال بس, نماز پڑھو اس کے بعد جا کے. حضور جزاک اللہ, آپ نے مجھے اجازت دی ہے. میرا نام امتا کریم گل ہے. زبردستی لے لیا, چلو خیر کر لو. میری بات یہی ہے جی. میں بیچلر آف سائنس نرسنگ میں کر رہی ہوں, اور اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں مینجمنٹ میں جاؤں یا پیڈاگوگک میں, کیونکہ مجھے کیا کر رہی ہو؟ بیچلر آف سائنس ان نرسنگ. نرسنگ جی. پھر آگے کیا نرسنگ اس کے بعد میں یہاں پھر مینجمنٹ میں جاؤں, ماسٹر کروں وہاں, یا پھر ماسٹر پیڈاگوگک میں کروں؟ ماسٹر کیا کروں؟ پیڈاگوجک میں. مینجمنٹ کرو, اور کس میں؟ میڈیکل پیڈاگوجک میں ماسٹر. پیڈاگوجک کیا چیز ہے؟ پیرامیڈکس نرسنگ کا ہی ہے, پیرامیڈکس کے نرسنگ میں ہی کرو جو بھی کرنا ہے. جی وہاں کا ہی حصہ ہے, لیکن وہ ماسٹر پھر آگے آتا ہے. ماسٹر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کافی پڑھ لیا, بیچلرز کر لیا, ٹھیک ہے. نرسنگ کرو, جاب نہیں مل جائے گا نرسنگ میں؟ جی مشکل ہے. ہمیں تو اتنی کافی ہے نرسنگ کی ٹریننگ, اس کے بعد وقف کرو اور جاؤ افریقہ جا کے خدمت کرو. جی جزاک اللہ. ہاں چلو تم بتا دو یہ پچھلی والی. ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے. مائکرو فون لوگوں, جس کا نکاح ہوا اس نے کیا کیا؟ بہن کو نکاح سال ہو گیا, پھر کیا نہیں کرتا؟ کانٹیکٹ نہیں کرتا. اچھا کرتا ہے, نہیں کرتا تو شادی تو نہیں نا ہوئی. شادی ہو گئی کہ نہیں؟ بس جو شادی ہو جائے گی دیکھا, اگر اس سے پھر ٹھیک ہے, نکاح توڑ دو اس کو. میں بہن سے کو نکاح توڑ دے, کھلا لے لے, بس اس سے بہتر یہی ہے. بس ختم. السلام علیکم.